ایک تو ضائع ہونے کا کہ اللہ کا رزق ضائع ہوا، دوسرا گناہ بے حرمتی کا. بھائی روٹی ہے، گوشت ہے، اللہ کا رزق ہے، وہ اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا تو بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہو؟ اللہ، یہ جو ہمارے اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ بھئی لوگوں کو جادو ٹونے ہوتے رہتے ہیں، کسی کو پر جادو ہو گیا، کسی پر آصف کا اثر ہو گیا، کسی پر کیا ہو گیا، لوگ پریشان رہتے ہیں. اور جب کسی عامل کے پاس جاؤ تو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تمہارے اوپر جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے آصف ہو گیا تمہارے اوپر. تو لوگ یہ عام طور سے دل میں خیال آیا کرتا. میں نے بھی ایک مرتبہ اپنے والد ماجد حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ جب بھی کسی عامل کے پاس جاؤ تو وہ کٹ سے بتا دیتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا، تمہارے اوپر سحر ہو گیا، تمہارے اوپر آتیب ہو گیا. تو اس پر حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو جس چیز کو سحر کہتے ہیں عامل لوگ، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی جادو کرائے تب ہو، بلکہ بعض افعال کے خواص ہوتے ہیں، بعض افعال کی خاصیتیں ہوتی ہیں، اس سے خود بخود بھی ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ دی کہ جیسے یہ جو انسان کے اپنے جسم سے گرنے والے جو اجزاء ہوتے ہیں، ناخن، بال کاٹے، ناخن کاٹے اور لے جا کر گندگی کی جگہ پہ ڈال دیے، بعض اوقات اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے. اسی طرح کھانا جو بچا ہوا کھانا جو ہے وہ گندی جگہ پر ڈال دیا، ناپاک جگہ پر ڈال دیا، تو ناپاک جگہ پر ڈال دینے کے نتیجے میں بھی بعض اوقات اس قسم کے اثرات ہو جاتے ہیں جیسے سحر کے اثرات. تو آج جو دیکھ رہے ہو پریشانیوں میں کون آدمی ہے جو یہ کہہ کہ میں اطمینان سے ہوں؟ ہر ایک آدمی کو کچھ نہ کچھ پریشانی لگی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ روگ لگا ہوا ہے، اور عاملوں کے پاس جا کر دیکھو ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہے کہ صاحب کوئی جادو ہو گیا، ہمارے پر ٹونا ہو گیا، فلانے کیا ہو گیا. تو ہوتے ہوں گے جادو ٹونے بھی، لیکن یہ جو خود جادو ٹونا کر رکھا ہے، اللہ کے رزق کی بے حرمتی، اللہ کے رزق کو کی ناقدری اور اس کو اس طرح پھینک دینا، ڈال دینا، اس کے نتیجے میں بھی یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اس چیز نے ہمارے معاشرے کو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا معاشرہ بنا دیا. اللہ www.darsequran.com